بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے کلیم اور آج کی اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے آبجیکٹیو ریزولوشن 1949۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ تو جو بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہوتی ہے وجود میں آتی ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے آئین کا ہونا وہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کنسٹیٹیوشن میکنگ جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان کے لیے بھی کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنانا وہ ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، کنسٹیٹیوشن جو ہے یہ کسی بھی کنٹری کے سپریم لاس ہوتے ہیں جو کہ گائیڈ کرتی ہے کہ کوئی بھی کنٹری کس طرح چلے گی، کون سا ادارہ جو ہے وہ کس طرح کام کرے گا۔ تو پاکستان کے لیے بھی کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنانا ضروری تھا، لیکن ابتدا میں جو ہے بہت سارے مسائل پیش آئے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اپنا کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ جلدی نہیں بنا پایا۔ تو پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان نے جو ہے آل انڈیا ایکٹ 1935 کا جو ایکٹ تھا تو اس میں سے کچھ امینڈمنٹس کر کے، کچھ ترامیم کر کے پاکستان میں ایز اے انٹیریم کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایکٹ جو تھا یہ برٹش کے ٹائم کا تھا، تو اس میں سے چینجز کر کے وہ پاکستان میں نافذ کر دیا گیا، کیونکہ کنٹری کو تو چلانا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک فریم ورک جو ہے اس کے لیے چاہیے تھی جو کہ اس کو دیکھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کنٹری کو چلائے۔ تو 1935 کا جو ایکٹ تھا پہلے اس کو نافذ کر دیا۔ پھر جو ہے جب قائد اعظم صاحب کی وہ ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ملک کے جو ہے وہ حالات وہ بہت بگڑ گئے۔ پھر جو ہے لیاقت علی خان نے 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کیے۔ لیاقت علی خان جو ہے دی فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، لیاقت علی خان presented the objective resolution in the first constitutional assembly on 7th March، ٹھیک ہے، which was passed on March 12, 1949۔ لیاقت علی خان جو ہے پاکستان کا پہلا جو ہے پرائم منسٹر تھا، ٹھیک ہے، جس نے آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی، اور آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اس نے 7 مارچ کو فرسٹ کنسٹیٹوینٹ اسمبلی میں پیش کیے، لیکن اس میں جو ہے پھر 5 دن لگ گئے اس کو پاس کرانے میں، جو کہ 12 مارچ کو 1949 کو یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہو گئے۔ یہ 5 دن جو ہے یہ اس لیے لگے، ان میں سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ آ گئے، جو لیڈرز تھے مائنارٹیز میں تھے تو انہوں نے جو ہے اعتراضات کیے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل وہ پیش آئے جس کی وجہ سے اس میں ٹائم لگ گیا۔ تو یہ 12 مارچ 1949 کو یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس آبجیکٹیو ریزولوشن میں کیا اس کے مین فیچرز وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس میں یہ تھی کہ سورنٹی آف اللہ، مطلب کہ حاکمیت جو ہوگی، جو حاکمیت اعلیٰ ہوگا تو وہ اللہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سورنٹی belongs to Allah Almighty alone, but He has delegated it to the state of Pakistan and through its people to be exercised as a sacred trust within the limits imposed by Him۔ جو حاکمیت اعلیٰ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگا، تمام دنیا کا جو خالق ہے، جو سپریم پاور ہے جس کے پاس، تو وہ اللہ کو حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں یہ تھا کہ اسلامک ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جو تھا تو یہ تو ڈیموکریٹک اسٹیٹ تھا، ٹھیک ہے۔ ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جس میں جو عوام ہوتے ہیں وہ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ گورنمنٹ میں جاتی ہے اور ان کے لیے لیجسلیٹ کرتی ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ اسلامک ڈیموکریسی ہوگی۔
मतलब کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہاں پر بادشاہت سسٹم ہوگا جو کہ پرانے ٹائم میں تھا، ٹھیک ہے، مونارکی، یا کوئی ایک خاندان ہوگا جو کہ پاکستان کو چلائے گا، یا کوئی ایسا طاقتور بندہ ہوگا جو پاکستان کو چلائے گا. نہیں، پاکستان میں اسی طرح ہوگا کہ جو عوام ہوں گے وہ ووٹنگ کے ذریعے جو ہے جس بندے کو سلیکٹ کریں گے وہ ملک کو چلائیں گے. تو لکھا ہے کہ اسٹیٹ will exercise its power and authority through the elected representatives of the people, and Islamic democracy will be exercised in the countries. ٹھیک ہے، یہ کنٹری ہے. نیکسٹ اس میں یہ ہے کہ اسلامک پرنسپلز. ملک جو ہے اس کا جو نظریہ تھا تو وہ اسلام کی بنیاد پر تھا، ٹھیک ہے، ٹو نیشن تھیوری، اور اس کے بعد جو ہے جو مقصد تھا اسلامی نظریہ. تو اس ملک میں اب جو اصول ہوں گے، جو پرنسپلز ہوں گے تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ اسلامک پرنسپلز ہوں گے. مطلب کہ ڈیموکریسی ہوگی، فریڈم ہوگا، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس شیل بی فالوڈ. ٹھیک ہے، جمہوریت ہوگی، آزادی ہوگی، مساوات ہوگا، انصاف ہوگا، یا سوشل جسٹس، ٹھیک ہے، سماجی انصاف. تو یہ سارے چیزیں ہوں گے. یہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ سارے باتیں لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ بڑھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا تھا. نیکسٹ ہے اسلامک ویز آف لیونگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو بن گیا، لیکن اب جو ہے پاکستان کے جو عوام ہوں گے تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. لکھا ہے کہ the Islamic shall be in balanced to live individually and collectively and accordance with the teaching of Quran and Sunnah. ٹھیک ہے، نیکسٹ اس میں یہ ہے کہ پروٹیکشن ٹو مائنارٹیز. اور قائد اعظم صاحب نے بھی اس بات پر بہت زور دیا تھا کہ جو مائنارٹیز کے جو حقوق ہوں گے تو ان کا خاص خیال رکھا جائے گا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو مائنارٹیز کے جو حقوق ہوں گے تو ان کا خیال رکھا جائے گا. ایڈیکویٹ provisions shall be made for the minorities to propagate and practice their religion and develop their culture and tradition. Minorities کو جو ہے وہ آزادی ہوگی، مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مندر میں جائے، یا مطلب جو بھی ان کا ریلیجن ہوگا جو مائنارٹیز میں ہوں گے تو آزادی کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے کلچرز اور ٹریڈیشن کو وہ فالو کر سکتے ہیں. نیکسٹ اس میں یہ تک کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. مطلب کہ پاکستان میں جو حکومت ہوگی تو وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی. یہ گورنمنٹ کی ایک قسم ہے فیڈرل فارم. ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں جو پاور ہوتی ہے تو وہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے بٹوین دی سینٹر اینڈ دی پروونسز. تو پاکستان میں جو ہے اب بھی جو گورنمنٹ کی جو فارم ہے تو وہ فیڈرل ہے. مطلب کہ پروونسز کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں اور سینٹر کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں. پاکستان shall be a federation in which provinces will enjoy autonomy within the constitutional limit. ٹھیک ہے، آزادی ان کو حاصل ہوگی لیکن constitutional limit میں رہ کر. نیکسٹ فنڈامنٹل رائٹس. جو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، جو بنیادی رائٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کا خیال رکھا جائے گا. فنڈامنٹل رائٹس آف freedom, equality and property, expression of thought, beliefs, worship and association shall be guaranteed to all the citizens of Pakistan. جو بنیادی حقوق ہوں گے، ٹھیک ہے، آزادی ہوگی، ہر بندے کو اس ملک میں آزادی ہوگی. ٹھیک ہے، ایکویلٹی، ہر بندے کو جو ہے ان کے حقوق وہ برابر دیے جائیں گے. اینڈ پراپرٹی، ان کے جو جائیداد وغیرہ ہوگی کوئی بندہ جو ہے اسے زبردستی ضبط نہیں کر سکے گا. اپنی جو ہے بات کی آزادی ہوگی، ایکسپریشن آف تھاٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو عبادت کی آزادی ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب کہ جو بندہ جس ریلیجن سے تعلق رکھے گا تو اس کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنی جو ہے ریلیجن کو فالو کرے. نیکسٹ ہے فری جوڈیشری. ٹھیک ہے،
जो जुडिशरी है तो इसको अदलिया को आज़ादी होगी कि वो जो है अपनी मर्जी से कानून के मुताबिक फैसले करें, किसी प्रेशर किसी दबाव में आकर वो फैसला नहीं करेंगे। ठीक है, जुडिशरी शेल बी इंडिपेंडेंट एंड विल वर्क विदाउट एनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर। किसी सियासी और माशी दबाव में आकर जो जुडिशरी होगी तो वो कोई फैसला नहीं करेगी बल्कि आज़ादाना फैसला करेगी। नेक्स्ट है नेशनल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होगी तो वो उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। जो नेशनल लैंग्वेज होगी तो वो उर्दू होगी। और ये कायद आज़म साहब ने भी कहा था कि जो नेशनल लैंग्वेज होगी तो वो उर्दू होगी। वो इसलिए वो जो बंगाली थे, ठीक है, बंगाल वाले, तो वो कह रहे थे कि बंगाली को भी जो नेशनल लैंग्वेज है इसको भी बना दिया जाए। तो कायद आज़म साहब ने जो है वो इनकार किया, और वो इसलिए कि आप लोग कह रहे हैं कि बंगाली को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए साथ में। ठीक है, तो फिर जो है इसमें और भी लोग आबाद है, फिर पंजाबी है, पठान है, सिंधी है, बलूची है, फिर वो भी कहेंगे। लेकिन खैर 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 62 का, इन दोनों में जो है उर्दू और प्लस बंगाली दोनों थे। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज ए प्रियम्बल रखा है। ठीक है, बुनियाद के तौर पर रखा है, स्टार्ट में इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सही है, बस इतने पॉइंट्स के। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।